علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ لا سيما على محمد المصطفى سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آئیے آقا کی بارگاہ میں نذران درود پاک پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں مدرسہ ہدایت العلوم کے اساتذہ و اراکین، سبحان اللہ، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا بالفضل اولانا شوال احمد صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، اور تمامی حضرات جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، کہ آج نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی اس رات میں ایک شامیانے کے نیچے ہم اور آپ مدرسے کی جلسے دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑیں اور سارے لوگ علم دین طلب کرنے میں ہی لگ جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے جو دین کا علم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کی طرف جائیں، انہیں ڈر سنائیں، اللہ کا خوف بتائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں، تاکہ وہ برائیوں سے پرہیز کر سکیں۔ میرے بھائیوں، ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ مسلم آبادی میں جتنے گھر ہیں اور تمام گھروں میں جتنے مرد ہیں سب عالم بن جائیں، سب حافظ بن جائیں، سب قاری بن جائیں، سب مفتی اور علامہ ہو جائیں، ایسا تو بہت ہی مشکل امر ہے۔ مگر رب نے فرمایا فلولا نفرا من کل فرقہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے، ہر گروہ سے کچھ لوگ نکل کر دین کا علم حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں سے نکل کر دور کا سفر کریں؟
ایک لمبی مسافت طے کریں اور اداروں اور مدرسوں میں جا کر دین کا علم حاصل کریں، تو حدیث پاک کے تناظر میں ان کا بیان ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے منتخب فرما لے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چن لے گا۔ اللہ عز و جل جن کو چن لے گا وہی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ علماء اور علماء کی یہ مقدس جماعتیں، حفاظ، قرآن، جو آپ کی مسجدوں میں، آپ کے مدرسوں میں، قوم کے درمیان اور دور دراز کے دیہاتی دیہی علاقوں میں دین کی خدمت اپنی بساط کی حد تک کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو رب کریم نے چن لیا ہے، بے شک سبحان اللہ، جن کو رب تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے۔ ہر فرد اپنے علم اور اپنی بساط کی حد تک دین کی خدمت کر رہا ہے بے شک، اور مزید کرنے کی وہ طلب بھی رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ طیبہ میں جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شریعت کا علم دیتے اور فرماتے کہ لوٹ کر اپنی بستیوں میں جانا تو انہیں دین سکھا دینا جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے، جو کھیتی باڑی میں لگے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، تجارت و بزنس میں لگے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کبار نے یہ عہد کر لیا اور صحابہ اعظام نے یہ طریقہ اپنایا کہ کچھ لوگ ایک دن آتے، دوسرے دن نہ آتے، اور جو آج آ گیا وہ کل نہیں آئے گا، اور جو کل آئے گا وہ پرسوں نہیں آئے گا، مگر جتنے لوگ آقا کی درسگاہ میں حاضر ہوتے، جو کچھ مصطفیٰ کریم نے بیان فرما دیا اس کو جا کر کے اپنی بستیوں میں لوگوں کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے اور ویسا ہی بتاتے جیسا مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہوا ہوتا۔ سبحان اللہ، اسی کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا۔ سبحان اللہ، حدیثوں کی روشنی میں شریعت کا بیان، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر اور تفہیم ہوتی رہی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جن جن جوہر کو تیار کیا پوری دنیا میں انہیں بھیجا، سارے عالم میں انہیں پھیلا دیا، اور انہی کے ذریعے شریعت کی روشنی پوری دنیا میں بکھرتی چلی گئی۔ سبحان اللہ، کوئی ہندوستان میں آیا، کوئی ایران گیا، کوئی عراق گیا، کوئی شام گیا، کوئی یمن گیا، کوئی دنیا کے کس آخری چھوڑ پر پہنچا، اور وہ آقا کے مدرسے کے تیار شدہ محدثین اور فقہا جس علاقے میں گئے انہوں نے دین کا وہ کام کیا کہ آج دین اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ جانا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ نے فرما دیا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دین اسلام کا پیغام دنیا کی ہر جھوپڑ پٹی میں نہ پہنچ جائے۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم قرآن بناتے ہیں، تو خبردار یہ نیت نہ رکھو کہ میں اس لیے حافظ بنا رہا ہوں کہ حافظ کے والدین کے لیے جو فضیلتیں ہیں ان کا میں حقدار ہو جاؤں گا۔ یہ نیت محض نہیں ہونی چاہیے کہ عالم کے باپ کو جو مرتبہ سماج اور معاشرے میں ملنا چاہیے وہ مجھے مل جائے گا، جو میرے سر پر تاج زری سجنا ہے وہ بروز قیامت سج جائے گا۔ یہ تو اللہ عز و جل کے انعامات ہیں جو آپ کو حاصل ہو کر رہیں گے۔ یہ دنیا آپ کو عزت نہیں دے سکتی، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، وہی عزت عطا فرمائے گا۔ مگر سنو، جب اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرنا، ان علماء کے قدموں میں پیش کرنا، تو یہ نیت رکھنا جو میرے رب نے اس آیت کریمہ مقدسہ میں بیان فرما دی ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس لیے میں اسے عالم بنانا
چاہتا ہوں، حافظ بنانا چاہتا ہوں کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے گا، دین کی تعلیم حاصل کرے گا، ایک اچھا مخلص مبلغ بنے گا، محقق بنے گا، مفسر بنے گا، محدث بنے گا، مفتی بنے گا، اور جب لوٹ کر اپنے گھر کو آئے گا تو پورے علاقے میں علم دین کا شمع روشن کرے گا، علم دین کا چراغ روشن کرے گا، علم دین کی شمع جلائے گا۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، رب فرماتا ہے اس لیے وہ دین حاصل کریں تاکہ پلٹ کر جب اپنی بستیوں اور علاقوں میں جائیں تو لوگوں کو رب کا خوف اور رب کی خشیت بتائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ لوگ برائیوں سے رک جائیں، ٹھہر جائیں، باز آ جائیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے لوگوں میں اپنی امت کے ہر فرد کی کمر پکڑ کر جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور میری امت ہے کہ جہنم کے گڈھے میں گری جا رہی ہے۔ یہ مثال میرے آقا نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے تاکہ لوگوں میں جہنم سے بچنے کی للک پیدا ہو، بچنے کی طلب پیدا ہو۔ یہ علم جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، قسم خدا کی اس کی عظمتیں اور اس کی فضیلتیں ہم علماء کی زبانوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگو، دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ ساری مخلوقات علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اہل علم کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر کی تہ میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی علماء، حفاظ اور قرہ کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا جب تک علماء دنیا میں موجود رہیں گے قیامت قائم ہو نہیں سکتی۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہر ایک کو ڈر ہے، ہر مخلوق کو ڈر ہے، ہر جاندار کو ڈرنا ہے۔ مچھلیاں بھی نہیں چاہتی کہ قیامت کی ہولناکیاں ہمیں دیکھنا پڑے، اس لیے جن کو قیامت کی ہولناکیوں، وحشتناکیوں سے خوف ہے وہ یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان علماء کو مقام اعلیٰ عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، کیونکہ جب تک یہ دنیا میں باقی و باحیات رہیں گے تب تک تو قیامت کو ہم پر سے ٹالتا رہے گا اور قیامت کی ہولناکیاں دور ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، ان علماء کے مقام اور مرتبے کو آپ سمجھو، ان کی قدر کرو، اور یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے جو انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مفتی ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ عالم ہے، وہ بھی ایک بشر ہے، تمہارے جیسا ایک انسان ہے، انسانیت کے ناطے وہ غلطی کر سکتا ہے، مگر اس غلطی کی نسبت حافظ کی طرف نہ کر دینا، عالم کی طرف مت کر دینا، مفتی کی طرف مت کر دینا، بلکہ جس باپ کا وہ بیٹا ہے اس باپ کا نام رکھ کے کہہ دینا فلاں کے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، مگر خبردار یہ مت کہنا کہ مفتی وقت نے یہ جرم کیا ہے، عالم وقت نے یہ جرم کیا ہے، کیونکہ علم یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، صفات الہیہ میں سے ایک صفت علم بھی ہے، اس لیے علم کی قدر ہم پر واجب ہے، علم کی تذلیل ہم نہیں کر سکتے، علم دین کی تحقیر ہم نہیں کر سکتے، اس کی تذلیل یا تحقیر کرنا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہو جائے گی۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ، ان علماء کے مقام کو سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، آقا کی حدیث بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا مررتم
جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو, سبحان اللہ, کچھ پھل لے لیا کرو. صحابہ نے پوچھا میرے آقا وما ہی ریاض الجنہ, جنت کے باغات کیا ہیں, جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ہے مجالس العلماء, یہ علماء کی مجلسیں ہیں, علماء کی محفلیں ہیں, جہاں وہ دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. جب ان کے پاس سے گزرو تو ان سے دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیا کرو, دین کی کچھ باتیں معلوم کر لیا کرو, اپنی سدھار اور اصلاح کے کچھ خوشے چن لیا کرو, تم ریاض الجنہ کا فیض پا جاؤ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مومن عاشق رسول جانتا ہے مصطفیٰ کریم کے حجرہ اقدس سے لے کر آپ کے محراب و منبر کے درمیان کی جو دوری ہے, جس پر میرے آقا کے نقش قدم بار بار پڑھتے رہے, ہر نماز میں آقا آتے اور جاتے رہتے تھے, اس ایریا کو, اس علاقے کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا گیا. یعنی وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. وہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ریاض الجنہ کی عظمتوں اور شرافتوں کو حضرت حاصل کر چکے ہیں. حاجی صاحب آپ اندازہ لگائیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, اور علماء کے جو محافل ہیں, علماء کی جو مجلسیں ہیں, وہ بھی ریاض الجنہ میں سے ایک جنت کی کیاری ہے. علماء کی درسگاہیں, مدرسے, علماء کے دین سیکھنے اور سکھانے کی محفلیں, یہ بھی ریاض الجنہ ہے. قسم خدا کی میں کہہ سکتا ہوں اے حاجی, ہر سال تو حج نفل ادا کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, تجھے یقین نہیں کہ تیرا حج قبول ہوا, تیری زیارتیں مقبول ہوئی, مگر علماء کی مجلسوں میں اگر تو آ گیا دین کا علم سیکھنے کے لیے, قسم خدا کی تمہارے لیے ریاض الجنہ کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا, ریاض الجنہ پر پہنچنے کا مرتبہ تجھے ملے گا. اور علامہ امام طبرانی نے موجم کبیر میں اپنی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے. حضرت ابو امامہ ہیں, فرماتے ہیں آقا کریم کا ارشاد ہے من غدا الی المسجد الا ان يتعلم خیرا او يعلمه فله اجر حاج. آقا فرماتے ہیں جو اس نیت سے مسجد کی طرف گیا کہ دین کا علم سیکھے گا یا دوسرے کو سکھائے گا, اس کے لیے اللہ عز و جل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول کی اجرت اس کے نام لکھ دی جاتی ہے. بتاؤ دین کا علم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے رب نے حج مقبول کا ثواب مقرر فرمایا. سبحان اللہ. یہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, مگر آقا کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور نبی کی بات بھی قرآن ہی کے درجے میں ہے, کیونکہ قرآن وحی جلی ہے اور مصطفیٰ کی باتیں وحی خفی ہے. وہ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو رب کی اجازت ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی وہی بولتے ہیں جو وحی الہی ہوا کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سنت رسول کانفرنس, فیضان مخدوم اشرف, مسلک اعلی حضرت. حضرت رسول کریم نے ارشاد فرمایا, اور اس ارشاد کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں, آپ اپنے پسینے کی گاڑھی کمائیاں جو ان مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں, ان اداروں میں دیتے ہیں, قسم خدا کی یہ کمائی آپ کے لیے دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں بٹورنے اور سمیٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ریاض الجنہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں,
علم سیکھنے اور سکھانے کے نام پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس نیت سے کبھی مت دینا کہ دنیا مجھے مالدار اور رئیس و سیٹھ کہے گی۔ 1 روپیہ بھی دینا تو مدرسوں میں اس نیت سے دینا کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہاں سے نشر ہوتی ہیں، مصطفیٰ کے فرمودات پڑھے پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہم خرچ کریں گے اس کے ذریعے اچھے طلبہ، اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے عالم اور مفتی بن کر تیار ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 50 اور 100 کی تعداد میں فارغین نکالو، ایک ہی بچہ فارغ ہو مگر اچھا عالم اور حافظ بن کے نکلے۔ قسم خدا کی ہزاروں ہزار معاونین، مخلصین، چندہ دہندگان کی جو کروڑوں کروڑ روپے کی مالیت اداروں پر خرچ ہو رہی ہے، اگر ایک اچھا مبلغ بن کر نکل گیا تو سب کی محنتیں وصول ہو سکتی ہیں، سب کی رقمیں وصول ہو سکتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہیں۔ احسن العلماء علیہ الرحمت والرضوان فرماتے تھے یہ مدرسے کے بچے تو کنکر پتھر اور سنگریزے ہیں، انہی میں ایک ہیرا ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے سب کو کھلانا پڑتا ہے، سب کو پلانا پڑتا ہے، سب کے ناز برداشت کرنے ہوتے ہیں، سب کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ 200-250 کے اندر سے ایک کوئی ہیرا نکلتا ہے اور وہی وقت کا علامہ قمر الزمان اعظمی بن جاتا ہے، وقت کا وہ ازہری میاں بن جاتا ہے، وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے، وقت کا اعلی حضرت بن جاتا ہے، وقت کا وہ بہت بڑا جید محقق مفسر محدث بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ امید بھی لگا کے نہ بیٹھنا کہ 10 طلبہ ہیں یا 100 طلبہ ہیں تو ہر طالب علم بالکل دھلا دھلایا دودھ کا بالکل دھلا ہوا خلوص کا پیکر ہوگا۔ سب کی اپنی مجبوریاں ہیں، سب کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، کسی کی مالی حالت کمزور ہے، اور میں مالدار بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اپنے اسٹیٹس کا مدرسہ بنا لو۔ اگر یہ دال چاول تم نہیں کھلا سکتے، مدرسوں کی رہائش تمہیں پسند نہیں ہے، یہاں کا اسٹیٹس اور یہاں کا سچویشن تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اپنے اسٹیٹس کا مدرسہ قائم کرو، ایسی مدرسہ بناؤ، سارے انتظامات 1 نمبر کے رکھو، کیونکہ اگر تم ہم مالداروں کا بیٹا عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، مفتی ہوگا تو اسے حق بولنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اسے حق گوئی سے کوئی چیز منع نہیں کر سکتی، وہ حق گو ہوگا، بے باک ہوگا۔ مولوی تو اس لیے ڈرتا ہے کہیں ناظم صاحب کا کوڑا نہ چل جائے، کہیں کمیٹی مجھے بے دخل نہ کر دے، کہیں لوگ مجھے امامت سے ہٹا نہ دے، اس لیے بہت سے مقامات پر وہ حکمت اور مصلحت سے کام لے کر حق کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اس کی روزی روٹی بتانے کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اے لوگو مالدار، اگر تمہارے 3 بیٹے ہیں، ایک کو IAS IPS کی تعلیم دلا دو، دوسرے کو ڈاکٹر انجینئر بنا دو، لیکن جو تمہارا تیسرا بیٹا ہے خدا کے واسطے تم اسے حافظ خلیل احمد صاحب کے حوالے کر دو، حافظ اظہر صاحب کے حوالے کر دو، علامہ شوال کے حوالے کر دو، قسم خدا کی وہی بیٹا جسے تم نکما سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، جسے ویک سمجھتے ہو، ایک دن جب ان علماء کی نظر پڑے گی، حفاظ کی مشقتیں اور محنتیں اس کی زندگی اور دیت کردہ طاقتوں میں شامل ہوں گی تو تمہارے IAS بیٹوں کی وہ امامت کر رہا ہوگا، تمہارے ڈاکٹروں کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر عیدین کی نمازیں پڑھائے گا، اور بڑے بڑے وقت کے افسر اور طاقت و قوت اور ڈگری ہولڈر رکھنے والے لوگ، ڈگری ہولڈر بڑے بڑے افسران اسی بدعا کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے نظر آئیں گے، اللہ کی بندگی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ علم حدیث کی اہمیت کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ تمام صحابہ میں سب سے غریب صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ 70 صحابہ جو مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر بیٹھے رہتے، ان اصحاب صفہ کے سردار ہیں حضرت ابو
हुरैरा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवानी आई, इंसान जब जवान होता है तो उसकी ख्वाहिशात नफसानियां भड़कती हैं। हजरत अबू हुरैरा के पास एक कौड़ी नहीं थी कि वो निकाह करते, वो किसी को अपनी बीवी बनाते, उसका खर्चा और नानो नफका उठाते, मगर जज्बात हैं जो अंगड़ाइयां ले रहे हैं। आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया मेरे मुस्तफा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आका ने फरमाया मेरे अबू हुरैरा बोलो। अर्ज करते हैं मेरे आका ये जवानी की जो अंगड़ाइयां हैं कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा बेचैन करती हैं, मुझे डर है कहीं मैं जना में मुब्तला ना हो जाऊं, इसलिए आका मैं अपने को खसी कर देना चाहता हूँ, अपने को मैं खसी करना चाहता हूँ ताकि मर्दानगी की कुव्वतें मेरे अंदर से सल्ब हो जाएं, खत्म हो जाएं और मैं किसी गुनाह के काम में मुलव्विस न हो जाऊं। आका ने फरमाया मेरे प्यारे अबू हुरैरा तुम रोजा रखा करो, रोजा शहवात को तोड़ देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे लोग गुजरे हैं मगर वही अबू हुरैरा हैं, लाखों लाख हदीसों के रावी हैं। मुस्तफा की तमाम ज्यादातर हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। मस्जिद नबवी के बाहर चबूतरे पे ये लोग बैठे रहते, आस लगाए हुए मदीने का कोई सेठिया आएगा, दो चार खजूरें डाल जाएगा, खाने पीने का सामान हो जाएगा। कोई आता, सड़ी हुई खजूरें, लोग उस जमाने में भी दीन के नाम पर वही गल्ला और वही रकम खर्च की जाती है जो किसी मसरफ की नहीं होती, जो किसी मकसद की नहीं होती। मदरसों में सबसे ज्यादा पहिया और सबसे ज्यादा निकम्मा गेहूं पहुंचा दिया जाता है। मैं सबकी बातें नहीं करता हूं, अक्सर ये होता है लोग सदके की खजूरें लाके फेंक देते, बांस की बल्ली लगी होती ला करके उसमें लटका देते, एक एक खजूर पर 10-10 सहाबा दौड़ दौड़ते और उसी के हिस्सों को चूस चूस कर अपने पेट की हवस बुझाते। अल्लाहु अकबर। और खाने की तो कैफियत अपनी जगह पे है, पहनने को लिबास भी मुयस्सर न था, जिस्म पर एक सूत नहीं, नंगे धड़ंगे वहीं पड़े रहते। और जब आजान होती मुअज्जिन कहता हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो जमीन पर घिसटते घिसटते मस्जिद नबवी में चले जाते। खड़े होकर नहीं चल सकते क्योंकि उनकी सत्र पोशी करने के लिए लिबास भी मौजूद न था, सत्र ढकने भर का कपड़ा भी नहीं था। ये बेगरीब सहाबा, खाने को रोजी नहीं है, पहनने को लिबास नहीं है, मगर कसम खुदा की हर नमाज मस्जिद नबवी में रसूल की इक्तदा में अदा। मेरे भाइयों जरा बताओ, हमारे पास 10-10 जोड़े कपड़े हैं, बेबहा दौलत हमारी तिजोरियों में है, मगर मुअज्जिन की आवाज रुधिया जाती है और हम मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाते, हमारी नमाजें वक्त पर नहीं हो पाती। वही अबू हुरैरा हैं, बाजारे मदीना में आए, देखा सारे लोग कारोबार में लगे हैं, फरमाया ऐ लोगों तुम इतने बेकस क्यों हो, इतने बेबस क्यों हो? लोगों ने कहा क्या बात है अबू हुरैरा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने फरमाया नबी की मस्जिद में विरासत बट रही है, नबी की विरासत तकसीम हो रही है और तुम दुनियादारी में लगे हो। लोग दौड़ लगा पड़े, दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में गए, देखा तो वहां कुछ नहीं बट रहा था, कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ वजीफा कर रहे हैं, कुछ लोग महफिलों में बैठे हैं। लौट आए, पूछा है अबू हुरैरा वहां तो कोई भी बंटवारा नहीं है, कोई भी तकसीमकारी नहीं है। फरमाया तुमने किसी को देखा नहीं? कहा देखा तो। कहा क्या देखा? कहा कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा, कुछ लोगों को विर्द करते देखा, कुछ लोगों को जिक्र और अज़कार करते देखा। कहा कौमन यतज़ाकरून हलाल वल हराम, कुछ ऐसे लोगों को देखा जो हलाल और हराम के मसाइल सीख और सिखा रहे थे, शरीयत की बातें कर रहे थे, दीन का इल्म सीख और सिखा रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वैहकुम फज़ादा मीरासो रसूलिल्लाह, अरे तुम हलाक हो, वही तो नबी की विरासत है जो मस्जिद नबवी में बट रही है।
ورثۃ الانبیاء ہوتا ہے، وہی نبی کا وارث ہوتا ہے، کیونکہ نبی دراہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم شریعت کا وارث بنایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت رسول کانفرنس، واہ 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 واہ۔ بات ثابت ہو گئی کہ یہی وارث انبیاء ہیں جو دین کی تعلیمات کو اٹھائے رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، رسول کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیں۔ علامہ ملا علی قاری نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے شیخ اور استاذ ہیں حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ چار امام کو آپ جانتے ہیں نا، کعبے میں چار مصلی، ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا، ایک حضرت امام شافعی کا، ایک حضرت امام مالک کا، اور ایک امام احمد بن حنبل کا۔ ہم لوگ حنفی ہیں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی جو تشریح کی اسی تشریح کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے شیخ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری زندگی علم حدیث کو پڑھا اور پڑھایا، صبح سے شام تک حدیث مصطفیٰ پڑھتے پڑھاتے، تشنگان علوم نبوت دور دور سے آتے اور حدیث مصطفیٰ کا جام پی کر مست ہو جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک صاحب کشف و کرامت، صاحب حال بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا۔ سیر و اعلام النبلاء میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ صاحب کشف بزرگ نے جب خواب میں دیکھا، پوچھ بیٹھے ما فعل اللہ بک، اے یزید بن ہارون، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اختیار فرمایا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، ذرا اسے بتائیں۔ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں تم لوگ تو مجھے قبر میں دفن کر کے چلے گئے، تمہارے ہٹ کے ہی نکیرین آ گئے، اللہ کے دو فرشتے آ گئے، آتے ہی انہوں نے مجھ سے سوال پہ سوال کرنا شروع کیا۔ کہا پھر کیا ہوا، کہا فرشتوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا من ربکا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، رسول اکرم کی شان میں تو کیا کہتا تھا، میں چپ رہا، میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا من ربکا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، میں چپ رہا۔ پھر تیسری بار انہوں نے کہا من ربکا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ جب تین بار انہوں نے سوالات کیے، میں نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے فرشتگان خدا سے کہا اے اللہ کے فرشتوں، میری پوری زندگی رسول کی حدیث پڑھانے میں گزری ہے، سارا کا سارا میری زندگی کا سرمایہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ جب سے میں ہوش سنبھالا اور جب تک میں دنیا میں رہا، تب تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ میں نے پوری دنیا میں ہزاروں شاگرد پیدا کیے، ہزاروں ہزار اپنے تلامذہ تیار کیے، اور سب کو میں یہی سکھاتا رہا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنتم تقول فی شان رسول، رسول کے شان میں ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اب مجھے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، رسول کی ذات اور ان کی معظم شخصیت کیا ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، جس نے پوری دنیا کو رب کا مقام، رسول کی عظمت، دین کی فضیلت بتائی ہے، اسی سے یہ سوالات ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ فرشتگان خدا نے کہا صدقت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تیری بات سچی ہے، تو اپنی باتوں میں حق بگو ہے، حق بجانب ہے۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے، جنت کی کیاری تیرے لیے کھولی جا رہی ہے، بہاروں کی خوشبو آ رہی ہے، اب تیری قبر جنت کی
क्यारियों में से क्यारी बना दी जाएगी और क़यामत तक हदीस मुस्तफ़ा की खुशबू से मशामे जाम मुअत्तर होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफ़ा की बात आई है। और आगे आइए, हज़रत इमाम अबू दाऊद हैं जिनकी किताब है सुनन अबी दाऊद। मैं ज्यादा बातें फैलाने का आदी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो वक्त मुझे मिला है ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुँचा दूँ। इमाम अबू दाऊद कौन है? जिनकी हदीस है सुनन अबी दाऊद, जो 6 मशहूर हदीस की किताबें हैं जिन्हें सिहाए सित्ता कहा जाता है। बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है और तीसरे नंबर पर सुनन अबी दाऊद है। सुभान अल्लाह। ये इमाम अबू दाऊद की हदीसों का मजमुआ है। इमाम अबू दाऊद का मकाम मुहद्दिसीन में बहुत आला है। फुक़हा और मुहद्दिसीन ने फरमाया इमाम अबू दाऊद के लिए उल्लिनल हदीस ले दाऊद कमा उल्लिनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम दाऊद के लिए हदीसों को यूं आसान कर दिया गया जैसे पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा को सहल कर दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर को रब ने मोजज़ा अता फरमाया था। जब आप लोहे को हाथ में लेते तो वो गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाया करता था। फुक़हा फरमाते हैं उल्लिनल हदीस ले दाऊद कमा उल्लिनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद पैगंबर के लिए जैसे लोहे को नरम कर दिया गया था, ऐसे ही हज़रत इमाम अबू दाऊद के लिए वादिये हदीस को सहल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के उस्ताद हैं हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला, जो वक्त के बहुत बड़े सूफी मजज़ूब मुत्तकी आरिफ बिल्लाह हैं। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला एक रोज इमाम अबू दाऊद के दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, कुंडी खटखटाई, कहा ए इमाम अबू दाऊद, आपके दरवाजे पर अल्लाह का एक हकीर बंदा सहल बिन अब्दुल्ला आया है, आपसे मिलना चाहता है। इमाम अबू दाऊद दौड़े हुए आए, अर्ज़ किया हुजूर आपने ज़हमत क्यों फरमाई, हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाता। कहा नहीं सुनो, मैं किसी खास मकसद से आया हूँ। कहा हुजूर अंदर तशरीफ लाएं, फिर बात हो जाएगी। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं ला अदखुल हत्ता तक़ूल ली क़दैतुहा हत्तल इम्कान। हे इमाम दाऊद सुनो, मेरी एक शर्त है, जब तक तू वादा न कर ले कि मेरी शर्त पूरी करेगा तब तक मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होऊंगा। कहा हुजूर क्या शर्त है बताएं, मैं पूरी करने को तैयार हूँ। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला आरिफ बिल्लाह फरमाते हैं आलिम रब्बानी होकर, सूफी बासफा होकर फरमाते हैं इमाम अबू दाऊद, जिस ज़बान से दिन भर तू रसूल की हदीसें पढ़ाया करता है, जिस ज़बान से आका की हदीसों का विर्द करता है, जिस ज़बान से तू रसूल की हदीसें पढ़ता और पढ़ाता है, मेरी तमन्ना है कि मैं उस ज़बान को चूमना चाहता हूँ। अपनी ज़बान बाहर कर, जब तक मैं उस ज़बान को चूम नहीं लेता मेरे दिल को करार नहीं आता। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने अपनी ज़बान बाहर निकाली और हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला ने उस ज़बान को चूमा और फरमाया अब मुझे इश्क़ नबूवत का जामे लबालब मिल गया है, इश्क़ मुस्तफ़ा के कतरात मिल गए हैं, अब मुझे कोई तिश्नगी बाकी नहीं, सारी तिश्नगी मेरे दिल की बुझ चुकी है, मिट चुकी है। मेरे भाइयों जरा लगाओ अपने दिल से अंदाजा कि रसूल की हदीसें पढ़ने और पढ़ाने वालों का मकाम कितना बुलंद है, कितना आला है। वही हदीस, वही कुरान, वही दीन हमें अपने बेटों को पढ़ाना है, मगर इस नीयत के साथ ये नहीं कि दुनिया कमाएगा, दौलत कमाएगा। अगर दौलत कमाना होगा तो उसे IAS IPS की तालीम दिला देना। डॉक्टरी लाइन बहुत चमकी हुई है, लोगों से पैसा वसूल करना बहुत आसान है, वो भी दिला देना। मगर रब और रसूल की खुशनूदी अगर मकसूद होगी तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना देना, आलिम दीन बना देना। कसम खुदा की मेरा दावा है, जिस खानदान में एक आलिम रब्बानी पैदा होगा उस खानदान का कोई फर्द कभी बद मजहब नहीं
نہیں ہو سکتا، بددین نہیں ہو سکتا، ملحد نہیں ہو سکتا، وہ صدیق نہیں ہو سکتا، وہ مذہب اہل سنت سے ہٹا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ دین استقامت پر مستقیم ہوگا اور رسول پاک کا سچا شیدائی بن کر اپنے خاندان کے ہر بچے کو دین مصطفیٰ کا وہ راہبر اور دین مصطفیٰ کا وہ پیروکار بنا کر چھوڑے۔ حدیث مصطفیٰ یہ بہت بڑا باب ہے، ہم سب کی زندگیاں گزر جائیں گی، دوسری نسلیں آئیں گی چلی جائیں گی، مگر علم حدیث، علم قرآن کی موتیوں کو چننا اور سمیٹنا ہمارے بس اور ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے گزر جاؤں، وقت کے ایک بہت بڑے صوفی عالم حضرت شیخ اکبر علامہ محی الدین ابن العربی ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کی ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ، اس حدیث کو ملا علی قاری نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں تھا آقا کریم کا ایک قول، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر اللہ لہ لمن قیل لہ، جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ عز و جل پڑھنے والے کو بھی بخش دے گا اور جس کے لیے پڑھے گا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑھ تو لیا، مگر جب میں نے اس کی سند پر غور کیا، راویان حدیث کو دیکھا، مصطفیٰ کریم سے لے کر نیچے تک جتنے راوی تھے حدیث کو نقل کرنے والے، جب ان کو میں نے اصول حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ یہ حدیث ضعیف نظر آ رہی ہے، اس کے راوی کمزور ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ بات اچھی ہے، کلمہ طیب پڑھنا ہے، نیک عمل ہے اور اس بات کی نسبت مصطفیٰ کی جانب گئی ہے تو پھر پڑھ لینے میں حرج کیا ہے۔ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر اس کا ثواب ریزرو کر لیا، محفوظ کر لیا، کسی کو ایصال ثواب نہیں کیا۔ آپ ہر عبادت کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا بھی ثواب اتنا ہی رہے گا جتنا ملنا ہے اور آپ کے بھائی کو بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے ثواب کو محفوظ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک میرے مرید نے دعوت پر بلایا، میں دعوت کھانے اس کے دسترخوان پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ دسترخوان میں کچھ لوگ موجود ہیں اور وہاں ایک نوجوان ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں پورے علاقے میں یہ شہرہ ہے کہ یہ صاحب حال ہے، صاحب کشف و کرامت ہے، اللہ عز و جل راز و نیاز کی ڈھکی چھپی باتیں اس کے دل پر القا فرما دیتا ہے۔ سلام دعا کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا چن دیا گیا۔ حضرت علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے لقمہ اٹھانا چاہا، اتنے میں وہ نوجوان دہاڑے مار مار کر رونے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا۔ میں نے کہا ما یبکی کا، کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا؟ وہ جوان کہتا ہے حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ابھی رب کریم نے میرے دل پر القا فرمایا ہے کہ میری ماں جو قبر میں ہے اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا ہے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ حضرات بیٹھے بھائی، اتنی اچھی گفتگو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے حضرت اسٹیجی پہ آ رہے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، یہ تو آپ حضرات حضرت کے چہرے کا دیدار کریے گا، بیٹھے رہے آپ حضرات اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اس لیے کہ آپ کے سامنے حدیث رسول پڑھی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مخدوم سمنا، شہزادے مخدوم سمنا، شہزادے مخدوم سمنا، حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ،
حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ، حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ، والماء اہل سنت، والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آج کی اس عظیم الشان سنت رسول کانفرنس میں شہزادے مخدوم سمنہ، اولاد علی، اولاد فاطمہ، حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ کی آمد ممبر رسول پہ ہوئی ہے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں یار، حضرت آپ ہی کے لیے آئے ہیں ممبر رسول پہ، تو آپ حضرات بیٹھ کر کے حضرت کے چہرے کا دیدار کریں۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، سبحان اللہ۔ اور علماء کرام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر کے یہ سامعین بھی بیٹھ جائیں۔ حضرت ممبر رسول پہ تشریف رکھتے ہیں آپ حضرات، جو ہے میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں، بالخصوص علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ کر کے جو ہے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ بیٹھیں آپ حضرات، بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مخدوم سمنہ، شہزادے مخدوم سمنہ، حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ، حضور سید اشرف کلیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ اپنا تفریح کا ماحول نہ بنائیں، حضرت تشریف فرما ہے، آرام سے آ کر کے مصافحہ کر لیجئے گا لاسٹ میں، جلسے کو خراب مت کیجئے۔ جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں، مہربانی جامعہ آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ آئے ہیں سنت رسول کانفرنس میں، ہم لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں سارے مہمانوں کا۔ آپ حضرت بیٹھ گئے ہیں سید صاحب قبلہ، آپ اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھ جائیں، جلسے کو خراب نہ کریں۔ سنت رسول کانفرنس سے یہی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گلے گلزارے مخدوم سمنہ تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات تشریف فرما ہو جائیں۔ میں اپنی بات مختصراً ختم کرتا ہوں۔ علامہ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کھانے کا لقمہ اٹھانا چاہا، وہ نوجوان دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا مایوب کی کا، اے نوجوان تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت ابھی ابھی رب کریم نے میرے دل پر یہ القاء فرمایا ہے کہ میری ماں عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ جس کی ماں عذاب قبر میں گرفتار ہو، بھلا وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ رب کریم نے اس ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی بات کو میرے دل پر واہ فرما دیا ہے، عنا فرما دیا ہے۔ علامہ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیب پڑھا ہوا ثواب جو محفوظ کیا تھا، میں نے اس کا ثواب اس کی ماں کی روح کو ایصال کر دیا۔ اس کا ثواب میں نے اس کی ماں کے روح کو پہنچا دیا۔ بس ایک لمحے کے بعد اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اے نوجوان تیرا عجیب حال ہے، تو ابھی رو رہا تھا اب ہنسنے لگا۔ اس نے کہا حضرات کوئی رب کا صالح بندہ اپنے محفوظ ثواب کو میری ماں کے نام ایصال کر گیا، اللہ نے اسی ایصال ثواب کے صدقے میری ماں کو عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ صِحَةَ الْحَدِيثِ بِكَشْفِهِ وَصِحَةَ كَشْفِهِ بِصِحَةِ الْحَدِيثِ۔ میں نے اس نوجوان کے کشف سے اس حدیث کی صحت کو جان لیا، اور حدیث کی صحت کی وجہ سے اس کے کشف اور اس کے صاحب وہ صاحب کشف و کرامت تھا، جس سے مجھے یقین ہوا کہ مصطفیٰ کی یہ حدیث صحت کے مقام کو پہنچی ہے۔ جس کی سند میں مجھے کمزوری نظر آتی تھی، وہ حدیث صحت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی، اور اس حدیث کے ذریعے میں نے جان لیا کہ یہ نوجوان واقعی صاحب کشف و کرامت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو اصول حدیث کے اعتبار سے کمزور ہیں، مگر صوفیہ کے
مراقبے میں صحت کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ بزرگان دین، صوفیاء کاملین، زاہدین، ذاکرین، اولیاء کاملین کی نظریں جب اسے دیکھتی ہیں تو حدیث مصطفیٰ متصل السند صحیح لذات ہی اور علم حدیث کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ، یہ علماء کبار علم حدیث کے جو ماہرین ہیں، جنہوں نے علم حدیث کے موتی اور جواہر لٹائے، آج پوری دنیا اور خاص کر علماء کو رب نے جو عزت و بزرگی عطا فرمائی ہے، ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، چہروں پہ جو داڑھیاں ہیں، جو عمامے اور جبے ہیں، قسم خدا کی یہ حدیث مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ تعلیم دین کا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نزہ اللہ من سمع مقالتی فوعاہا وحفظہا وبلغہا، اللہ عز و جل اس کو شاد و آباد رکھے جس نے میری حدیث کو سنا تو اسے یاد کر لیا اور اسے پھر محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک پہنچا دیا، اس کو اللہ عز و جل سرسبز و شادابی عطا فرمائے۔ یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد پھر بھول گیا تو پھر وہ محروم رہا، بھولا نہیں، محفوظ رکھا اور محفوظ رکھنے کے بعد تنہا لے کر دفن ہو گیا تب بھی وہ محروم رہا، دوسروں تک حدیثوں کو پہنچا گیا۔ یہ تین کام جو کر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کریم اس کے خاندان کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے۔ میں سوچتا ہوں کہ چوچا مقدسہ کے جو سادات ہیں، جو فرزندان اشرفیت ہیں، حضور صوفی کلیم ملت صاحب قبلہ ہیں اور آپ کے جو برادران ہیں، ساری خانقاہ اشرفیت کے جو فرزندان ہیں، ان کے چہروں پہ جو چمک ہے، جو نورانیت ہے، جو رونق ہے، گلے گلزار اشرفیت میں جو بہاریں ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ اسی خاندان میں ایک محدث اعظم کی چوچھوی بھی گزرے ہیں جنہوں نے حدیث مصطفیٰ کی ایسی خدمت کی کہ ان کے صدقے پورے خاندان کو رب نے سرسبز و شادابی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایک بڑی لمبی فہرست ہے، حضور مخدوم سمنا اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم نور بخشی اور سمنان کے تمام اولیاء کاملین کو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث مصطفیٰ کو پڑھا، سمجھا اور پوری دنیا میں اس کی روشنی کو پھیلا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر کے میں گزر جاؤں، علماء کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ صفت علم جو صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے اس کے حامل ہیں اور اسی چیز کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اسی کی شمع اور اسی کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب رہو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے عقیدت کرو گے، اس لیے نہیں کہ لوگ تمہیں عزتدار اس لیے قرار دیں کہ فلاں صاحب کے معتقد و مرید ہو، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک کی حدیثوں اور رسول پاک کے فرمودات کو اپنے سینے میں رکھا ہے اور انہیں پوری دنیا میں یہ بانٹ رہے ہیں۔ اگر ہمیں بھی ایک ذرہ مل جائے تو وہ ہماری بخشش اور نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو علماء، فقہاء، ائمہ، حفاظ اور قراء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقامات اور ان کے اعلیٰ درجات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علماء سے جڑے رہیے، یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادتیں ان کے قدموں سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔